ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ رمضان المبارک میں حضرت شیر خدا حیدر کرار داماد مصطفیٰ اور رفیق نبی فی الجنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت تھی۔ اسی ماہ مبارک کی 21 تاریخ کو شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس جہاں سے شہادت کا اعلیٰ مقام پا کر رخصت ہوئے۔ احادیث کی کتب میں سب سے زیادہ جن کے فضائل پائے جاتے ہیں صحابہ میں، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحب علی، اے علی ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ سے محبت نہ کرے کوئی مومن، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ علی المرتضیٰ سے منافق محبت کرے۔ مومن اور منافق کی تمیز جو حدیث نبوی میں آئی وہ ذکر علی ہے، ذکر علی المرتضیٰ ہے، کہ جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی شان کو، مدحت کو، عظمت کو بیان کرتے ہیں، وہ مومن ہیں، اور جو آپ کی شان، منقبت، عزت اور ذکر سے چہرے پر عجیب سی خلوتیں محسوس کرتے ہیں، عجیب سے تاثرات محسوس کرتے ہیں، ان کا دل منافقت سے لبریز بھرا ہوا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں سامنے کھڑا کیا، آپ کا ہاتھ پکڑا، اور ترمذی شریف کے اندر ہے، ہاتھ پکڑنے کے بعد اپنے قریب کیا، اور اتنا قریب کیا کہ بالکل قریب ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے علی کیا تو خوش نہیں ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے ساتھ ہوگا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، جس کو بے شمار کتب احادیث میں روایت کیا گیا اس حدیث کو، اور کم از کم 30 صحابہ اس روایت کے راوی ہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے، اور 30 صحابہ کے روایت کرنے کی وجہ سے یہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، اور حدیث متواتر اس کو کہا جاتا ہے جس کا انکار قرآن کی آیت کی طرح کفر ہے۔ یہ حدیث مشکات میں، مسلم میں، ترمذی میں، بے شمار کتب میں یہ حدیث آئی کہ زید بن ارقم اور دیگر صحابہ راویان ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک مرتبہ شکایت لگائی گئی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی صحابی نے کوئی شکایت لگائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لمحے، اس موقع پر یہ فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب یہ حدیث اتنے صحابہ نے روایت کی ہے کہ اس حدیث کا جو درجہ ہے وہ تواتر کے قریب پہنچ گیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو مولا رسول اللہ کو سمجھتا ہے وہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھے گا۔ مولا کا معنی ہماری جتنی بھی سنیت ہے اس میں صحیح اجاگر نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں مولا کا معنی نہ سمجھا جاتا ہے نہ اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ مولا عربی زبان میں کہیں بھی حاجت روا کو نہیں کہتے، مشکل کشا کو نہیں کہتے۔ مولا عربی زبان میں جب حیدر کرار کے لیے استعمال ہوگا تو مولا کا مطلب کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من کنت مولا، جو مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھے مولا سمجھے گا، مولانا ہم علماء کے لیے بولتے ہیں مولانا، ہمارے محبوب، ہمارے سردار، ہمارے ہر دل عزیز، اس اپنے علماء کو، مسجد کے ہر خطیب کو ہم مولانا کہتے ہیں۔ مولانا کا مطلب کیا ہے؟ مولا، مولا محبوب، ہر دل عزیز، سردار، مقتدا، بڑا، جس سے محبت کی جائے، جس کو آقا سمجھا جائے، جس کو اپنا مقتدا سمجھا جائے، اپنا پیشوا سمجھا جائے۔ اب نا ضمیر ہے ہماری طرف، ہمارے محبوب، ہمارے ہر دل عزیز۔ جب مولا رسول اللہ نے فرمایا تو حضور نے فرمایا جو مجھے محبوب سمجھے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھے آقا سمجھے گا، جو مجھے سردار سمجھے گا، جو مجھ سے عقیدت رکھے گا، وہ علی المرتضیٰ سے بھی عقیدت رکھے گا، وہ علی کو بھی سردار سمجھے گا۔ علی کا گھرانہ سید بن گیا، علی کا خاندان سید بن گیا۔ اسی لیے جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے اسے سید کہا جاتا ہے، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی المرتضیٰ سے محبت کرے گا۔ مولا، من کنت مولا فہذا علی المولا۔ حضور نے جب یہ جملہ کہا تو صحابی نے اپنا کیس واپس لے لیا، صحابہ نے سکوت اختیار کر لیا، انہیں پتہ چل گیا علی المرتضیٰ وہ عظیم ہستی ہے جس سے محبت کرنے والا مومن ہے، جس کی جو عقیدت رکھنے والا، حضور نے فرمایا حضور سے جو محبت کرتا ہے وہ علی المرتضیٰ سے بھی محبت کرے گا۔ اب یہ کسوٹی بیان کر دی۔ پھر حدیث دوسری، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں نکلتے ہیں تو آپ مدینے میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو اپنا بنا کر جو ہے امام مسجد نبوی کا بٹھاتے ہیں۔ علی المرتضیٰ سے فرماتے ہیں علی آپ میرے جانشین ہیں، آپ مدینے میں میرے نائب ہیں، آپ میری نیابت کریں گے، آپ مدینے میں بیٹھ جائیں، میں تبوک میں جا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام غزوہ تبوک میں نکلے، اصحاب رسول آپ کے ساتھ بڑی تعداد میں تھے، پیچھے عورتیں تھیں، بچے تھے، چند بوڑھے تھے، ان میں نبینا اور ضعیف العمر تھے، زیادہ تعداد عورتوں کی تھی۔ تو ان عورتوں نے شیر خدا سے کہا، حیدر کرار سے کہا کہ آپ تو جری ہیں، بدر میں شریک ہونے والے، احد میں شریک ہونے والے، خیبر کو فتح کرنے والے، فلاں فلاں غزوات میں آپ نے جوہر دکھائے، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ پیچھے بیٹھ گئے عورتوں میں، آپ بچوں میں بیٹھ گئے، آپ میدان جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ کیا خوف تھا آپ کو؟ ویسے کسی نے یہ جملہ کہا، شیر خدا حیدر کرار فوراً گھوڑے پہ سوار ہوئے اور تیز رفتار گھوڑے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا پا لیا اور حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا علی آپ کو تو مدینے چھوڑ کے آیا تھا، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں میں چھوڑ آئے، عورتوں میں چھوڑ آئے، میں میدان جہاد کا سپاہی ہوں، میں مجاہد ہوں، میں بیٹھنے والا نہیں، میں آپ کے ساتھ جا کے جہاد کروں گا، لڑوں گا، غسانیوں کو قتل کروں گا، آپ کا دفاع کروں گا، اسلام کا علم بلند کروں گا، اعلان نبوت اور اعلان توحید کو عام کروں گا، آپ مجھے عورتوں میں نہ چھوڑیں۔ آپ نے یہ جملہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضى یا علی ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تو عورتوں میں بیٹھا، تجھے مدینے میں بٹھایا، بچوں میں بٹھایا، کیا تو راضی نہیں ہے؟ آپ کی مثال جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون جیسی ہے۔ موسیٰ طور پہ گئے تھے اپنے بھائی ہارون کو جانشین بنا کر، میں تبوک میں جا رہا ہوں اپنے بھائی علی کو جانشین بنا کر۔ کیا آپ راضی نہیں ہیں کہ آپ میری امت کے اندر ہارون علیہ السلام جیسے ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا اس سے خلافت ثابت ہوتی ہے، بعض نے کہا جی دیکھیں حضور نے کہہ دیا تھا نا کہ آپ میری امت میں ہارون جیسے ہیں، تو ہارون پیغمبر تھے، ہارون پیغمبر تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی، حضور کے بعد علی المرتضیٰ کو خلافت ملنی چاہیے تھی۔ انہیں علم نہیں، تاریخ دنیا کی اٹھا لیں، موسیٰ کلیم اللہ کی زندگی میں ہارون فوت ہو گئے تھے، ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہوئے تھے، اور قبر ان کی کوہ طور کے دامن میں بنی ہے،
اور موسیٰ علیہ السلام بعد میں زندہ رہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت ہارون علیہ السلام نہیں بلکہ آپ کے جانشین اور آپ کے صحابی اور آپ کے معتمد خاص حضرت یوشع علیہ السلام بن نون کو ملی تھی۔ تو اس لیے خلافت ثابت نہیں ہوتی، آپ کی جو ہے مقام اور مرتبہ ثابت ہوتا ہے۔ علی المرتضیٰ کو حضور نے فرمایا، حدیث مشکات ہے، فرمایا علی آپ کی وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، 2 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ 2 طبقات علی المرتضیٰ فرمایا، جس طرح عیسیٰ بن مریم کی وجہ سے 2 گروہ بنے اور وہ 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے عیسیٰ بن مریم کی وجہ سے۔ عیسیٰ بن مریم سے ایک گروہ نے عقیدت حد سے زیادہ کی، اتنی عقیدت ابن اللہ بنا دیا، اور ایک نے اتنا بغض کہ انسانیت سے گرا کر آپ کی والدہ مریم کو نعوذ باللہ بدکارہ کہہ دیا۔ یہودیت نے کہا عیسیٰ نعوذ باللہ حلال نہیں ہے، والدہ ان کی پاک دامن نہیں ہے، بغض میں حد درجے بڑھ گیا۔ اور عیسائیوں نے کہا یہ تو اتنے پاک ہیں اور اتنے خاص ہیں کہ اللہ کے کلمہ ہیں، اللہ کی روح ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ بنا دیا۔ ایک محبت میں حد سے تجاوز کر گیا، ایک بغض میں حد سے آگے بڑھ گیا۔ فرمایا علی آپ کی مثال میری امت میں عیسیٰ بن مریم جیسی ہے، جیسے ان کی وجہ سے 2 حد سے تجاوز کر گئے، دونوں افراط و تفریط کی وجہ سے داخلہ فی النار ہوئے، علی آپ کی وجہ سے 2 گروہ بنیں گے۔ ایک کہے گا علی المرتضیٰ نعوذ باللہ مسلمان ہی نہیں ہے، انسان ہی نہیں ہے، حضور کے جانشین ہی نہیں ہے، حضور کے صحابی ہی نہیں ہے، وہ آپ کو اسلام سے بھی نکال دے گا، وہ خارجی ہوگا، وہ خارجی ہونے کی وجہ سے داخلہ فی النار ہوگا۔ دوسرا گروہ ایسا پیدا ہوگا جو کہے گا علی تو حاجت روا ہیں، علی تو مشکل کشا ہیں، علی تو ہر جگہ موجود ہیں، علی تو انبیاء سے افضل ہیں، علی جو ہے وجہ کائنات ہیں، علی جو ہے وہ ساری کائنات کا سبب ہے، علی جو ہے مختار ہے، علی کو اتنا بڑھائے گا، بڑھاتے بڑھاتے خدا کے برابر لے جائے گا، وہ بھی داخلہ فی النار ہے، اس لیے کہ علی کو خدا بنانے والا بھی دوزخ میں جائے گا، علی کو اسلام سے خارج کرنے والا بھی دوزخ میں جائے گا۔ کیونکہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ابن سبا نے جب وہ فتنہ کھڑا کیا اور اس نے کہا علی خدا ہے، علی تو ہمارا رب ہے، علی تو مشکل کشا ہے، تو مصر میں وہ مضبوط ہو گئے تھے اور ان کے بڑا گروہ بن گیا تھا۔ شیر خدا کو پتہ چلا تو شیر خدا نے گرفتار کرایا، گرفتار کر کے اس کو جو ہے اس کی ضروریت اس کے ماننے والوں کے ساتھ اپنے پاس کوفہ میں بلوایا، کوفہ میں بلوا کر وہاں پہ ان کو جو ہے پہلے دعوت دی، پہلے سمجھایا، نہیں سمجھے، نہیں مانے، تو آپ نے کہا ان کو زندہ آگ میں جلاؤ، یہ فتنہ ہے امت کے اندر بہت بڑا۔ آپ نے آگ جلوائی، آگ جلوانے کے بعد ان ساروں کو زندہ آگ میں جلوایا۔ وہ ایسے بدبخت انسان تھے، جب آگ میں جل رہے تھے اس وقت بھی نعرہ لگا رہے تھے علی خدا ہے، ہماری آزمائش ہو رہی ہے کہ ہم اس وقت بھی ثابت قدم ہیں یا نہیں، لیکن وہ جل گئے۔ علی المرتضیٰ نے بتا دیا کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اس کا علی سے کوئی تعلق نہیں، علی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے خوارج پیدا ہوئے تحکیم کے بعد، انہوں نے اتنے خوارج بدبخت لوگ تھے، چونکہ شیر خدا تو دلیر انسان، جہادی انسان، مجاہد انسان، لیکن سب سے مظلوم ہستی صحابہ میں شیر خدا علی المرتضیٰ کی ہے۔ ہمیں علی المرتضیٰ سے دلی پیار ہے، بہت پیار ہے، سنی ساروں کو پیار ہے، ایک سنی کائنات میں نہیں جو شیر خدا علی المرتضیٰ کی شان میں بے ادبی کا سوچ بھی سکے، آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ اس لیے نہیں ملے گا کہ علی المرتضیٰ جو ہے، اب آپ دیکھیے علی المرتضیٰ ایسے انسان کہ غزوہ خندق جب ہوئی، اب وہ 5 مسجدیں ہیں، وہاں پر آپ جائیں تو وہاں روڈ ہے، جو وہ روڈ والی جگہ خندق کھودی گئی تھی، خندق کھودی گئی، چوڑی تھی 30 فٹ اور گہری تھی 22 فٹ، تاکہ کوئی ادھر سے ادھر نہ آ سکے۔ اب صحابہ ادھر اور ضعیف
کمزور پتھر باندھے ہوئے، واحد غزوہ ہے جس میں پتھر باندھے ہیں. حضور نے 2 پتھر باندھے، صحابہ نے ایک. صحابہ گر جاتے تھے ضعف کی وجہ سے، خندق کھودتے تھے پھر بھی مدینے کے گرد. اب کافر 10,000 تھا اور کافر بڑے لو لشکر کے ساتھ تھا. اب صحابہ یا رسول اللہ، یہ سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ خندق کھودیں. خندق کھودی گئی. اب صحابہ خوش تھے کہ کوئی ادھر سے ادھر آ نہیں سکتا. کافر کوشش کرتے تھے لیکن خندق کراس نہیں کر سکتے تھے. لیکن ان کا ایک جری، ان کا ایک پہلوان، ان کا ایک رستم جسے عمر ابن عبدود کہا جاتا ہے، عرب کی تاریخ کے اندر اتنا دلیر آدمی کافروں کا تھا کہ 1000 پہلوانوں کے برابر شمار ہوتا تھا. جسامت بہت ہائٹ تھی، موٹا بہت تھا، بڑا قوی اور ہیکل تھا اور پہلوان تھا، اور پھر 1000 جنگیں لڑ چکا تھا، 100 جنگیں لڑ چکا تھا. اور اسے اتنا دلیر کہا جاتا تھا کہ وہ جس جنگ میں ہوتا عرب کے لوگ کہتے تھے فتح ہماری ہوگی. اب وہ دیکھتا رہا کہ یہ مسلمان تو ادھر ہیں، خندق کراس نہیں ہو رہی. آخر اس نے ہمت کی، اس نے اپنا گھوڑا دور سے دوڑایا. دوڑاتے جب خندق کے پاس پہنچا تو اس کی لگام یوں کھینچی اور گھوڑے نے جمپ لگائی اور وہ 30 فٹ کو کراس کر کے چلا گیا. اب یہ کوئی فلم نہیں تھی کہ جو ڈرامہ چل رہا ہے. ایک ہوتا ہے نا ہمارے ہاں تو جھوٹے ہیرو بنے ہوئے ہیں، ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے. یہ کافروں کا ہیرو تھا اصل، جسے آپ سمجھ لیں کہ آج ہماری دنیا جسے ہیرو مانتی ہے. جب وہ کراس کر کے آیا تو ادھر ٹھک آ کے مسلمانوں کی صف میں کھڑا ہو گیا سامنے، اور اس نے کہا ہے کوئی میرے سے مقابلہ کرنے والا؟ اب صحابہ حیران ہو گئی کہ یہ کیسے آ گیا، اور گھوڑا اس کا آ کے وہ گھوڑے کو نہ رہا ہے. تو استلی ایک دم کھڑے ہوئے. اب پتلی ٹانگیں تھی آپ کی، استلی کے بارے میں تاریخ میں پڑھیں، آپ کی ٹانگیں پتلی تھی لیکن اللہ نے ایسی طاقت رکھی تھی ہاتھوں میں. حضور نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ. پھر اس نے کہا وہ جس کو تم جنت کہتے ہو اس میں کون جانا چاہتا ہے؟ پھر علی کھڑے ہوئے. حضور نے کہا بیٹھ جاؤ. پھر اس نے کہا وہ جنت کا شوق ختم ہو گیا تمہارا جس کی تم تبلیغ کرتے ہو. اب شیر خدا کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اجازت دیں. آپ نے فرمایا علی یہ امر ہے، امر. آپ نے فرمایا امر ہے تو کیا ہے، میرے ساتھ اللہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ علی المرتضیٰ کس کا نعرہ لگانے والے تھے؟ اللہ کا. اللہ ہی کے نعرے سے فتح ہوئی تھی. آپ پوری نہج البلاغہ اٹھا لیں، کشف الاسرار اٹھا لیں، کشف الغمہ اٹھا لیں، اصول کافی اٹھا لیں، جلاء العیون اٹھا لیں، من لا یخذ الفقیہ اٹھا لیں، تہذیب الاحکام اٹھا لیں، حق الیقین اٹھا لیں. ساری کتابیں اٹھا کر دیکھیں، شیر خدا نے اس وقت جو نعرہ لگایا وہ نعرہ آج سنی لگاتا ہے، نعرہ تکبیر کا. کیونکہ علی کا نعرہ اللہ اکبر تھا، شیر خدا کا نعرہ اللہ اکبر تھا. علی کے ماننے والوں کا بھی یہی نعرہ ہوتا ہے. اب آپ نے فرمایا علی 21 سال کے تھے. 21 سال کا ہمارا لڑکا تو کرکٹ سے ہی فارغ نہیں ہوتا، موبائل سے ہی فارغ نہیں ہوتا. وہ شیر خدا 21 سال کے. آپ نے کہا امر ہے تو کیا ہے؟ حضور نے کہا جاؤ. علی گئے. اس نے کہا یہ بچہ کہ میں تیرے سے لڑنا نہیں چاہتا. اس نے کہا میں تو لڑنا چاہتا ہوں. اس نے کہا تو کون ہے، نام کیا ہے تیرا؟ تو آپ نے فرمایا انا الذی سمیت امی حیدرا. بخاری کے اندر اشعار ہے. آپ نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، شیر رکھا ہے. شیر تھے نا اللہ کے، ماں نے نام شیر رکھا ہے. تو اس نے کہا باپ کا نام کیا ہے؟ عبد مناف ہے. کہا نہیں ابی طالب. اس نے کہا تو میرا بھتیجا ہے، میں تجھے مارنا نہیں چاہتا. اس نے کہا حضرت علی نے فرمایا میں تجھے اس لیے قتل کرنا چاہتا ہوں تو میرے نبی کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے. اس کو غصہ آ گیا، وہ گھوڑے سے چھلانگ مار کے اترا. اس نے وہ وار کیا حضرت علی کو پیچھے کرتے کرتے آپ پہ وہ وار کیا کہ آپ کے سر سے یہاں تک زخم آ گیا. اور پھر اس نے وار کیا تو آپ نے بھی اس پہ وار کیا. ایک دم گرد آ گئی. اب اس گرد کے دوران زخم آپ پہ آیا تھا. جب گرد آئی تو حضور کے ہاتھ اٹھ گئے. حضور نے کہا علی اللہ علی کی مدد کرنا. حضور نے یوں ہاتھ اٹھائے، وہ گرد میں جو زخم علی المرتضیٰ کو آیا تھا، علی المرتضیٰ کی تلوار اٹھی، ذوالفقار جسے کہا جاتا ہے. اور تلوار کا کمال نہیں تھا، کمال ہاتھ علی کا جو تھا اس کا کمال تھا.
وہ ہاتھ علی کا کمال تھا کہ وہ تلوار اٹھتی ہے، اور وہ تلوار استنبول کے میوزیم میں ہم نے دیکھی کہ وہ تلوار جب علی المرتضیٰ کی اس کے سر پہ پڑی، اس نے خول آگے کیا، اس ڈھال پہ پڑی، ڈھال کو توڑ دیا، سر کا خول تھا لوہے کا، اس کو توڑا، سر کو چیرتے چیرتے یہاں تک اسے 2 لخت کر کے زمین پہ گرا دیا۔ جب گرد ہٹتی ہے تو صحابہ دیکھتے ہیں کہ عمر ابن عبدود تڑپ رہا تھا اور شیر خدا کہہ رہے تھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ تو پتہ یہ چلا علی کا ماننے والا بھی جہاد کرتا ہے، بزدل نہیں ہوتا، دلیر ہوتا ہے۔ اور ابھی ہمارے ملک کے بڑے نعت خوان حافظ عبد الباسط صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کی نعت آپ کو تھوڑا سنواتے ہیں۔ یاد رکھیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ختم کرنے کے لیے یہ مظلوم ہیں صحابہ میں۔ آپ 5 سال خلیفہ رہے، 5 سال آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا، 5 سال آپ کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے بندے ایک بھی وفادار آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ جب آپ ایک مرتبہ جو ایک جگہ کے لیے یمن پہ حملہ کیا، کچھ لوگوں نے آپ کے بندے کو قتل کر دیا، آپ نے کہا اس کا بدلہ لینے نکلو، تو ابن ارتاتا کو قتل کر دیا، تو آپ اس کے لیے نکلے، آپ کے ساتھ کافی تعداد تھی، آپ نے خیمے ایک جگہ لگائے، خیمے میں آپ جب اندر گئے نماز پڑھی، جب باہر نکلے تو ایک بھی بندہ آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ اور آپ اس طرح کئی موقع آئے تو آپ نے کئی مرتبہ یہ جملہ کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان کے ماننے والے حضرت امیر معاویہ کے لیے جان دیتے ہیں، لیکن کوفے والے میرے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ کئی موقعوں پہ یہ جملہ کہا۔ 3 آدمیوں نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خوارج جمع ہوئے۔ خارجی وہ گروہ تھا جو اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتا تھا۔ یہ جو آج عقیدہ بنایا جاتا ہے میں ہی مسلمان ہوں، میں ہی جنتی ہوں، یہ خارجی عقیدہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں، میرے علاوہ کوئی ٹھیک ہی نہیں ہے، سارے غلط ہیں۔ یہ عقیدہ مسلمان اہل سنت کا نہیں ہو سکتا۔ خوارج کہتے تھے علی بھی مسلمان نہیں ہے، معاویہ بھی مسلمان نہیں ہے، عمر بن عاص بھی مسلمان نہیں ہے، ان تینوں سے جان چھڑائی جائے تو امت میں اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ تو 3 خوارج جمع ہوئے، انہوں نے کہا ایسا کرو ہم تینوں ان تینوں پہ حملہ کرتے ہیں فجر کی نماز میں۔ یہ منافق کو بھی پتا تھا امیر المومنین فجر کی جماعت کراتا ہے اور مسلمان اس جماعت میں بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے آپ دیکھیے وہ وہاں سے چلی، ایک عمر بن عاص مصر میں، لیکن عمر بن عاص بیمار ہو گئے، کسی اور کو بھیج دیا فجر میں، اور اس کو اس نے وار کیا، وہ شہید ہو گیا۔ معاویہ بن ابی سفیان پہ وار ہوا، آپ کو زخم آیا لیکن آپ شہید نہیں ہوئے، آپ ٹھیک ہو گئے۔ حضرت علی کو ابن ملجم نے، عبد الرحمن اس کا نام تھا، اس نے وار کیا۔ پہلے وہ آپ کا جو ہے فدائی تھا، پہلے آپ کا کوفے میں آپ کے لیے جان چھڑکتا تھا، لیکن یہ وہ لوگ تھے 18,000 کے قریب جو آپ سے جدا ہوئے اور وہ جا کر کہنے لگے کہ علی مسلمان نہیں رہے۔ ان کے بارے میں فرمایا حضور نے دوزخ میں جائیں گے، اور اتنے ذاکر تھے۔ عبد الرحمن بن ملجم کو جب بعد میں قصاصاً قتل کیا گیا تو اس کے ہاتھ پیر جسم کا ایک ایک عضو کاٹا گیا۔ جب اس کا پاؤں کاٹا اف نہیں کی، ہاتھ کاٹے اف نہیں کی، اس کی آنکھیں نکالی اف نہیں کی، یہاں تک کہ اس کے کان کاٹے، ایک ایک جسم کا عضو کاٹ دیا گیا، اس نے اف تک نہیں کی۔ جب اس کی زبان کھینچنے لگے کاٹنے کے لیے چیخ پڑا، سب نے کہا اب چیخ کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا پہلے تم میرے اعضاء کاٹ رہے تھے، میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اب ذکر چھوٹ جائے گا تکلیف ہوگی۔ اتنا ذکر کرنے والا عابد، لیکن شیر خدا کا منکر، شیر خدا کا انکار کرنے والا، اور حضور کی پیشین گوئی کے مطابق سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ میرا یہ سینہ حسین کا ہے، اب آپ دیکھیں، میرا یہ سینہ حسین کا ہے، میرا یہ دل کربلا تو ہے نا، میری زباں پہ علی علی ہے، مجھے بھی ماں کی دعا تو ہے نا، تجھے علی سے نہیں محبت سزا تو ہے نا، سلام ہر فاطمی کی ماں کو، حلال زادہ جنا تو ہے نا، میری زباں پہ علی علی ہے، مجھے بھی ماں کی دعا تو ہے نا۔ علی المرتضیٰ کا نام جو ہے صرف اس زبان پہ جاری ہوتا ہے جس دل کے اندر حضور کی محبت ہوتی ہے۔
آج ہمارے ہاں علی المرتضیٰ کی شان، مدحت، عظمت بہت کم بیان کی جاتی ہے۔ ہمیں اہل بیت کی محبت زیادہ ہونی چاہیے، زیادہ ان کی عقیدت ہے سب کے اندر، لیکن اس کا پرچار کریں، اسے بیان کریں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اب آپ 2 دن زخمی حالت میں رہے، 2 دن، اب آپ کو چیزیں دوائی لا کے دے رہے ہیں، تو ابن ملجم ایسا بدبخت تھا، وہ کہنے لگا علی آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے، اب میں نے اس تلوار کو 1 مہینہ زہر میں ڈال رکھا ہے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ساتھیوں سے تنگ آتے، کئی موقعوں پہ تنگ آئے، کئی موقعوں پہ غداری کی وجہ سے، یہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، آپ اپنی داڑھی کو یوں پکڑا کرتے تھے اور فرماتے تھے تو کب رنگین ہوگی، جو کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب آپ بیمار ہو گئے، کہا یا رسول اللہ اب مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت ہے، آپ نے فرمایا علی تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تیری داڑھی پر تیرے سر کا خون نہیں پہنچے گا۔ وہ جب وار کیا تو داڑھی رنگین ہو گئی خون سے، تو آپ کا یہ آخری لمحہ تھا۔ یہ جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس پر صرف علی المرتضیٰ نے عمل کیا۔ علی وہ انسان ہے جن کے بارے میں عمر فرماتے تھے کہ علی وہ انسان ہے جس نے ہر سنت اور ہر ادائے نبوت پہ عمل کیا ہے۔ اس آیت پر کسی صحابی نے عمل نہیں کیا، منسوخ ہو گئی، یہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب نبی بلائے، اب ایسے کوئی نہیں جاتا نبی کے پاس، روزے پہ ایسے کوئی نہیں جاتا، نبی بلاتا ہے تو روزے پہ جاتے ہیں، کہا جب نبی بلائے، جب نبی کے پاس جاؤ تو صدقہ کر کے جاؤ۔ جیسے آیت اتری، شیر خدا گئے، شمعون یہودی کے باغ میں محنت کی، اس نے تھوڑی کھجوریں دی تو آپ نے وہ لائیں، صدقہ کی اور جا کے حضور کی مجلس میں پہنچ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملاقات کی، اور پھر اس کے بعد ادھر آ جائیں، اس کے بعد ایک دم اللہ رب العزت نے اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، یہ آیت نازل کر کے پچھلا حکم منسوخ کر دیا کہ آپ پہ بھاری ہے کہ آپ ہر بار جائیں تو صدقہ کر کے جائیں۔ آج روزے پہ جانے والا ورنہ جب سلام پڑھنے کے لیے دروازے سے داخل ہوتا تو 1 ریال بھی صدقہ کرتا تو کتنا اس کے لیے گراں ہوتا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ پہ عمل کیا، اور ہمیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اپنانی چاہیے۔